مالک صاحب فرمائیے گا کہ عمران خان کہ جس کو ابھی تک باہر نہیں لایا گیا، کوئی تصاویر نہیں آنے دی گئیں، سیکیورٹی کے نام پہ مکمل حصار میں رکھا گیا ہے، بلکہ تمام تر عدالت اٹھ کے جیل گئی ہے. پرسوں آپ ان کی پیشی وائے ویڈیو لنک ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے نہیں ہوگی، بیکاز اب آئی تھنک سپریم کورٹ از ان دا ڈاک. اب آج جو انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا، پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس جو ہے وہ سازش میں شریک تھے میرے خلاف. اس سے پہلے بھی ہی از ٹیکن آن دا چیف جسٹس آف پاکستان اینی وے، جو لاسٹ لیٹر آج تھوڑا سا ریزسٹ کیا چیف جسٹس، لیکن جو جب عطا مرزا صاحب نے کھولی بات تو انہوں نے اس کو پہلے ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے خط نہیں پڑھا تھا نا. اچھا، جو لاسٹ خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو، اب یاد ہے اس کی آخری 2-3 لائنز میں تھا کہ ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ صرف باتیں چیتے ہیں کہ کوئی ایکشن بھی ہوگا سب کچھ. سو اب اس دن اگر ٹیکنیکل گلچ ہوا تب دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اگر وہ لائیو کیس چل رہا ہے اس دن یہ کر نہیں سکتے کہ ہم اس دن لائیو نہ کریں. گورنمنٹ از ان اے فکس، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کتنی سینسبلی اس کو استعمال کرتے ہیں اس موقع. اگر تم کا خیال ہے کہ وہ قوم سے خطاب ہوگا، وہ تو شاید ججز نہ کرنے دیں. سو ہی ہیز ٹو پلے اٹ اسمارٹ. لیکن آئی تھنک کچھ لوگ، میری آئی لوگوں سے کچھ بات ہوئی، کچھ لوگ تو اس کو جوڈیشل پش بیک سے بھی جوڑ رہے ہیں. ٹائمنگ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں 6 ماہ بعد کیس لگا آج، اور جب کیس لگا ہے اور اس میں پہلی چیز اس میں ہو گئی ہے کہ جی ان کو آپ شامل کریں. اگر جسٹس عطا منیلا کی بات چل رہی ہوتی وہ تو پرسنلی لانا چاہ رہے تھے کہ فزیکلی آ کے وہ پیش ہونا چاہیں تو ان کا بندوبست کریں. بٹ آئی تھنک کمپرومائز ججز کو ہو گیا کہ چلو ویڈیو لنک ہی کافی ہے، اس پہ کر لیں. سو آئی تھنک یہ بڑی وزیر قانون نے بھی یہ کہا ہے کہ عدالت کا حکم ہے سر آنکھوں پہ. مالک صاحب کہتے ہیں گورنمنٹ از ان اے فکس. آئی تھنک سب سے بڑا فکس چیف جسٹس آف پاکستان از ان دا بگیسٹ فکس. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ظاہر ہے یہ ویڈیو لنک ہوگا تو انہوں نے انشور کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی گلچ نہ ہو، کوئی خرابی نہ آئے، کوئی یہ نہ ہو کہ جو ٹیکنیکل فالٹ آگے ہو نہیں سکتا. ایک دوسرا انہوں نے انشور کرنا ہے کہ لائیو بھی جائے، کیونکہ اب تک کی ساری پروسیڈنگز تو لائیو آ رہی ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک خرابی ہوئی تو who will look bad؟ چیف جسٹس آف پاکستان لکس بیڈ نا، کہ اگر لائیو نہیں ہوتا ہے. اینڈ اف آئی مے ایڈ، جب یہ آرڈر لکھوا رہے تھے پیچھے سے کسی جج صاحب کی آواز آئی تھی کہ اگر گلچ، اگر کوئی ٹیکنیکل ہوا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کس کی آواز. انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت اس کو انشور کریں کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہ ہو. What's the big deal؟ اگر آپ لنک کے ذریعے خان صاحب، جس خان کی تصویر آپ نہیں چلنے دے رہے، جس کا نام نہیں چل سکتا، جب نام چلانا ہوتا ہے بانی چیئرمین کر کے آپ چلاتے ہیں، اگر وہ ٹی وی پر آئیں گے اور سے جتنی دیر بھی خطاب کریں، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ 5 منٹ کرتے ہیں، 15 منٹ کرتے ہیں. یہ تو اسمارٹلی، کیونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی، آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے، اسمارٹلی کون کرتا ہے کہ خان صاحب کو یہ نہیں ہوگا کہ فورم دے دیا جائے گا کہ خان صاحب اپنی سیاسی تقریر کریں. ججز ان کو بار بار ایک ہی بات اٹارنی جنرل بھی کر سکتا ہے، مگر جو ان کو بار بار ان کو اس ایشو تک لانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس ایشو میں بھی خان صاحب کے پاس کھیلنے کو بہت کچھ ہے. کیسے میری حکومت گرائی گئی تاکہ یہ کیسز ختم کریں. سو وہ بھی اپنا پورا ایک کیس لے کر آئیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کیا ٹی وی پر جانے دیا جائے گا، اور یہ اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ان کا نام نہیں چل سکتا ٹی وی پر، تصویر نہیں آ سکتی ٹی وی پر. اب وہ لائیو خطاب کریں گے اور لوگ سن رہے ہوں گے آفٹر 1 ایئر آلموسٹ، ایک سال کے بعد خان صاحب کا، یعنی 1.25 سال کے بعد، 10 مہینے کے بعد یہ پہلی اپیرنس ہوگی ٹیلی ویژن کی، جس میں وہ نظر آئیں گے کہ جیل میں ان کی حالت کیا ہے، کیسے ہیں. So I think بہت انٹرسٹنگ ڈے ہوگا تھرسڈے. حکومت کے لیے نہیں، آپ کو چیف جسٹس کے لیے. دیکھیں آمنے سامنے بھی پہلی بار آیا، آمنے سامنے سے وائے ویڈیو لنک بھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خطوط بھی لکھ چکے ہیں عمران خان صاحب، ہر قسم کی ناانصافی کا اس کے اندر ذکر کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں کہ جو کیسز سننے والے ہیں وہ سنیں، ماضی کے کیسز نہ سنیں. وہ خطوط بھی سنی انسنی گئے ہیں، مگر ایک بیک لاگ ہے نا، انہی کے خلاف ریفرنس بنایا تھا خان صاحب کی حکومت نے. دیٹ اٹ سیلف مجھے لگتا ہے کہ بڑے آکورڈ یا انٹرسٹنگ، آکورڈ بھی ہے، آپٹکس ہو سکتا. دیکھیں کچھ چیزیں تو نظر بھی آتی ہے کہ کوئی ڈس لائک بھی ہے کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی کے لیے، وہ بھی نظر آتی ہے آپ کو گائے بگائے کسی نہ کسی کامنٹ میں نظر آ جاتی ہے، جس طریقے سے پروسیڈنگز چلتی ہے اس میں نظر آ جاتی ہے. لیکن جو حکومت ہے نا، مجھے لگتا ہے حکومت کا فکس کیا ہے. عمران خان صاحب کی ایک تقریر ہے، چل جائے گی. حکومت کا کیا جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشری ظاہر ہے، آپ کی سہولت کے لیے حکومت کہہ رہا تھا، آپ کو نہیں پسند آ رہا تو میں کیا کروں. آپ میرے خیال ہے وہ مالک صاحب نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے آپ کو، لیکن فکس حکومت کے لیے نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ کیا اس کو روکا جائے گا یا چلنے دیا جائے. اچھا اب مجھے بتائیں، جس طرح پوکر میں کہتے ہیں نا آل ان،
पोखर क्या होती है हमारी? खान साहब इज ऑल इन, Of course he's मगर all right. एक किस्म का वो मौज़ूआत के जो पहले कभी भी बराह रास्त इस तरह नहीं डिस्कस किए जाते थे, आपका स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, इसके कलपुर्जे, किसकी क्या जिम्मेदारी है, हदूद, बात हमेशा होती थी। मगर अब जो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर उमर अयूब की स्पीच के बाद और अब इस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो PTI की तरफ से समझाया जा रहा है कि भाई रियासत है क्या, वो मुकन्नना इंतज़ामिया है, अदलिया है, उसके अंदर दीगर तमाम तरज़ेली इदारे हैं, what is he doing exactly? Do you think that this is the best strategy? देखिए, this is a very bold and could possibly fatal strategy also. लेकिन आप देखें अगर आप इमरान खान ये जो आप क्या सोच रहे होंगे, आपकी पार्टी तितर बितर हो गई हुई है, तोड़ दी गई है, आपका वोट बैंक अपनी जगह है, आपकी सपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन आपकी पार्टी तो उस तरह कहीं भी नहीं है। आपकी पार्टी की जो स्ट्रीट एजिटेशन की कैपेसिटी है वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, और पंजाब में जो हुआ है 9 मई के बाद वो भी आपके सामने। आपको ये भी नज़र आ रहा है कि भाई मुझे तो बाहर नहीं आने दिया जाए नो मैटर व्हाट, और अगर कोई थोड़ी बहुत बातें चली भी, अफवाहें चली या बातें चली, उसको हाईएस्ट लेवल्स पे डिनाई कर दिया। DGISPR है, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली कोई बात का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, कुछ सवाल नहीं हो रहा। आर्मी चीफ अगले दिन लाहौर में बोले, उन्होंने भी उसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया, ना समझौता ना ना समझौता ना डील ना कुछ। तो आप कहते हैं, मुझे मरियम नवाज का एक जुमला नहीं भूलता, आपको याद है जब एक भाई मरियम नवाज ने शुरू किया था तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि पावर टॉक्स टू पावर। आई थिंक इमरान भी इसी को इसी तरह देख रहे होंगे कि यार वैसे तो मेरे से बात कोई करनी नहीं, मगर खबर ये जरूर है कि अब एक इंटरनल इत्तेफाक हुआ है कि अब पॉलिटिकल पार्टी से ही रीच आउट किया जाएगा पहले मरहले में, फेज वाइज। अभी इत्तेफाक नहीं, मामला चल रहे हैं बाय एंड लार्ज। PTI के अंदर एक सोच बड़ी बन गई है कि सियासतदानों से बातचीत, और वो पकड़िए जड़। मगर अगर ये इनको ये मशवरा 2 रिटायर्ड जनरल्स हैं, मैं आपको बताया तो नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने को कहा कि देखें एज एन इंस्टीट्यूशन हमें फिक्र तब होती है अगर सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक साइड पे हों और इंस्टीट्यूशन एक साइड पे हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, वो प्रेशर पड़ता है। अगर आपने प्रेशर डालना है किसी पे तो फिर आप एक तरफ इनसे पहले बात कीजिए, लेकिन वहां पे जितना मिसट्रस्ट है और जो आपने कल भी देख लिया जो हुआ विद उमर अयूब डिक्टेटर को कब्र से निकाल के इसकी लाश लटकाओ, मेरा ख्याल है वो भी होगा नहीं। हाँ।